گھر میں کتا اور تصویر رکھنا۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے جس میں کتا اور تصویر ہو، یعنی تصویریں سامنے لٹکائی ہوئی ہوں۔ علماء کہتے ہیں کہ فرشتوں کا تصویر والے گھر میں داخل ہونے سے رک جانے کا سبب یہ ہے کہ یہ ایک حد سے بڑی ہوئی نافرمانی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی مشابہت بھی ہے، یہ امام نووی نے کہا ہے۔ اور بعض تصاویر ان تصاویر کے مشابہ ہوتی ہیں جن کی اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت کی جاتی ہے، یعنی بعض بتوں کی تصویریں ہوتی ہیں یا بعض تصویریں اس طرح کی دیویوں کی یا دیوتاؤں کی طرح کی ہوتی ہیں جن کی عبادت کی جاتی ہے، لوگ ان کو پوجتے ہیں، تو اس وجہ سے پھر ایسی تصویریں رکھنے کی تو اور بھی زیادہ شدید ممانعت ہے۔ اور باقی تصویریں اس سے مشابہ ہوتی ہیں، یعنی تصویر سے مشابہ ہے، تو ہمارے دین میں اس سے منع کیا گیا ہے کہ اس کو ڈیکوریشن کے طور پر استعمال کیا جائے۔ اسی طرح کتے سے روکنے کی وجہ تو امام نووی کہتے ہیں، اور اس گھر میں فرشتوں کے داخل ہونے سے رک جانا جس میں کتا موجود ہو، وہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ کتا بکثرت نجاست کھاتا ہے، اور بعض کتوں کو شیطان بھی کہا جاتا ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، اور فرشتے شیطانوں کے اپوزٹ ہوتے ہیں، تو جہاں شیطان ہو وہاں فرشتے جو ہیں وہ نہیں آنا چاہتے۔ اور اس لیے بھی کہ کتے کی بدبو بہت زیادہ گندی ہوتی ہے، تو کتے کی بھی جو نجاست ہے، جو نیچر ہے، اس کے اندر گندگی ہوتی ہے، اور فرشتے بری بدبو کو ناپسند کرتے ہیں، اس لیے بھی گھر کے اندر کتا رکھنا منع ہے۔ تو یہ ایک طرح سے سزا ہے کہ جس گھر کے اندر کتا ہوگا وہاں رحمت کے فرشتے داخل ہونے سے رک جائیں گے، اور ایسا شخص فرشتوں کے اس گھر میں داخل ہونے، فرشتوں کی دعاؤں اور فرشتوں کے اس کے لیے استغفار کرنے سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور پھر فرشتے اس گھر کو بابرکت نہیں بناتے، یعنی فرشتوں کی وجہ سے گھر میں ایک برکت ہوتی ہے تو وہ گھر برکت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور جب فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے تو وہ اس گھر سے شیاطین کی تکالیف کو بھی دور نہیں کرتے، پھر شیطانوں کے اٹیک ہوتے ہیں، پھر شیطان حاوی ہو جاتے ہیں اور طرح طرح کی بیماریاں بھی پیدا کرتے ہیں، ڈپریشن پیدا کرتے ہیں، اور جیسے جنات کے حملے ہوتے ہیں، گھر میں لڑائیاں جھگڑے فساد، آپس میں ہسبینڈ وائف کی نہیں بنتی، بچوں کے ساتھ نہیں بنتی، گھر میں ایک مستقل بے چینی ہے۔ تو اس کے پیچھے ایک ریزن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کے گھر میں فرشتوں کی آمد و رفت منع ہے، کسی بھی ایسی وجہ سے جس کا یہاں ذکر کیا گیا۔ ہاں یاد رکھیے، جہاں تک ان فرشتوں کا تعلق ہے جو اپنی ڈیوٹی پر ہوتے ہیں، جو رحمت کے فرشتے نہیں، دوسری آن ڈیوٹی فرشتے جیسے کرامن کاتبین ہیں، وہ موجود ہوتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ جیسے روح نکالنے والے فرشتے ہیں، وہ بھی اگر کسی کی جان نکالنی ہو تو اینما تکونوا یدرککم الموت، وہ فرشتے اس لیے نہیں رک جائیں گے کہ ان کے گھر میں تصویر ہے یا کتا ہے، لیکن یاد رکھیے کہ اس وقت بھی پھر رحمت کے فرشتے اندر نہیں آئیں گے جان لینے کے لیے۔ بعض اوقات کھانے پینے کی چیزوں کے اوپر بھی تصویریں بنی ہوئی ہوتی ہیں، میگزینز بڑے ہوتے ہیں، ایسی سب چیزوں کو یا ڈھانپ دینا چاہیے، ریموو کر دینا چاہیے وہاں سے۔ تو بہرحال اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ گھروں میں تصاویر اور کتا رکھنے کی ممانعت ہے، اور اس کی دلیل ایک اور حدیث سے بھی پتہ چلتی ہے جس میں جبریل علیہ السلام ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے والے تھے لیکن وہ نہیں آئے۔ سنن نبی داؤد کی روایت ہے، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھے کہا، میں گزشتہ رات آپ کے ہاں آیا تھا، مگر اندر آنے سے میرے لیے یہ امر مانے تھا کہ آپ کے گھر کے دروازے پر تصویریں تھیں اور گھر میں تصویروں والا پردہ تھا اور گھر میں کتا بھی تھا، چنانچہ آپ گھر میں تصویر کے متعلق حکم دیجئے کہ اس کا سر کاٹ دیا جائے، اگر کوئی چیز ایسی ہے بھی تو آنکھوں اور اس کے منہ کے اوپر کچھ مل دیا جائے۔ بعض اوقات مجبوری ہوتی ہے نا کہ کوئی ایسا کپڑا ہوتا ہے یا کوئی چیز ہوتی ہے جو لٹکی بھی ہے، یا آپ نے پہلے سے کوئی بہت زبردست پینٹنگ خریدی ہوئی ہے اور بہت قیمتی بھی ہے، آپ اس کو پھینک بھی نہیں سکتے، کسی کو بھی نہیں دے سکتے، تو پھر آپ کیا کریں کہ جہاں تصویر ہے بس اس تصویر کے چہرے کو کاٹ دیں، کچھ پھیر دیں۔ تو کہا کہ اس کا سر کاٹ دیا جائے اور درخت کی مانند ہو جائے، اور پردے کے متعلق حکم فرمائے کہ اسے کاٹ کر 2 تکیے بنائے جائیں جو پھینکے جائیں اور پاؤں سے روندے جائیں، یعنی لٹکائی نہ جائے تصویر، بلکہ اگر اس کی بے ادبی ہو رہی ہے تو پھر بھی خیر ہے۔ اور کتے کے متعلق فرمائیے کہ اسے نکال باہر کیا جائے، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔ صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے، جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا کہ وہ ایک خاص گھڑی میں ان کے پاس آئیں گے، چنانچہ وہ گھڑی آ گئی لیکن جبریل علیہ السلام نہ آئے۔ اس وقت آپ کے ہاتھ میں ایک عصا تھا، آپ نے اسے اپنے ہاتھ سے نیچے پھینکا اور فرمایا، نہ اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے، نہ اس کے رسول یعنی فرشتے خلاف ورزی کرتے ہیں۔ پھر آپ نے دھیان دیا تو آپ کی چارپائی کے نیچے کتے کا ایک پلہ تھا، تو آپ نے فرمایا، اے عائشہ یہ کتا یہاں
کب گھسا؟ تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم مجھے بالکل پتہ نہیں چلا، چنانچہ آپ نے حکم دیا تو اس پلے کو نکال دیا گیا۔ پھر جبریل علیہ السلام تشریف لے آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا، میں آپ کی خاطر بیٹھا رہا لیکن آپ نہیں آئے۔ تو انہوں نے کہا آپ کے گھر میں جو کتا تھا مجھے اس نے روک لیا، بے شک ہم ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا ہو، نہ اس گھر میں داخل ہوتے ہیں جہاں تصویر ہو۔ اور جہاں تک کتا رکھنے کا تعلق ہے تو صرف یہ نہیں کہ فرشتے نہیں آتے بلکہ اور نقصان بھی ہیں۔ کتا رکھنے سے نیکیوں کے 2 قرات کم ہو جاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، جس گھر والوں نے جانوروں کی حفاظت یا شکاری کتے کے علاوہ، یہ 2 الاؤڈ ہیں، گھر کی حفاظت جیسے باہر گیٹ کے پاس ہے، آؤٹ سائڈ ہے، اور شکاری کتا جس سے شکار کیا جاتا ہے، تو قرآن میں اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس کا پکڑا ہوا شکار بھی حلال ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کتوں کو بیکار نہیں پیدا کیا، ان سے بہت سے کام لیے جاتے ہیں، اگر آپ گننے لگے تو کئی ان کے فائدے بھی ہیں، لیکن کتے اس کام کے لیے نہیں کہ آپ گھر میں ان سے کھیلنا شروع کر دیں یا پالنا شروع کر دیں، وہ جن کاموں کے لیے اللہ نے بنائے ہیں وہی کام ان سے لیے جائیں۔ فرمایا جس گھر والوں نے جانوروں کی حفاظت یا شکاری کتے کے علاوہ کتا رکھا تو ان کے عمل سے ہر دن 2 قرات کم ہوتا ہے، 2 پہاڑوں کے برابر نیکیاں مائنس ہو جاتی ہیں۔ تو شکار یا کھیتی باڑی کی حفاظت یا گھر کی حفاظت کے لیے باہر کی طرف کتا رکھنے کی اجازت ہے، اسے گھر سے باہر باندھا جائے۔ اور اسی طرح یعنی کہ کالا کتا جو ہے وہ خاص طور پر شیطان ہوتا ہے تو اس کو اوائڈ کیا جائے۔